سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت گزشتہ 2-3 دن سے چل رہی ہے، اس کا ترجمہ بھی 2 مرتبہ ہو چکا ہے۔ ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا جن چیزوں کی وجہ سے انسان ان کی محبت میں آ کر غفلت کی زندگی گزار سکتا ہے، غافل ہو سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اور ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز عورت کی محبت تھی، جس کو آپ حضرات کے سامنے کل بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آج دوسرے نمبر پر فرمایا والبنین، اور بچوں کی محبت، بیٹوں کی محبت۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مال اور اولاد کو دنیا کی زینت قرار دیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ انسان کی دنیا کی زینت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آزمائش اور فتنہ بھی قرار دیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ تمہارے اموال اور یہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، ایک فتنہ ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ انسان اگر حد اعتدال کے اندر رہے تو یہی چیز انسان کے لیے دنیاوی زندگی اور اخروی نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن اگر انسان بے اعتدالی کے اندر چلا جائے تو پھر یہی اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ انسان کو خاص طور پر بیٹوں سے محبت ہوتی ہے، بیٹوں کو وہ چاہتا ہے۔ عموماً وہ اپنی اولاد ہونے کی خواہش میں سلسلے کے اندر بیٹوں کو ترجیح دیتا ہے کہ میرے بیٹے ہوں۔ ٹھیک ہے، عرب کے معاشرے کے اندر بھی یہی صورتحال ہوتی تھی کہ وہ بیٹوں کو زندہ چھوڑتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بچے ہی ہمارے نام بھی روشن کریں گے اور آگے چل کر جنگوں کے اندر ہمارے کام آئیں گے، یہ بہادری کریں گے، یہ وغیرہ ذالک کی وہ بچیوں کو مار دیتے تھے اور بیٹوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس دور کے اندر بھی انسان بیٹوں کی محبت میں، باقی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، کسی کو بیٹے دے دے، کسی کو بیٹیاں دے دے، کسی کو دونوں دے، کسی کو دونوں میں سے کچھ بھی نہ دے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس میں کسی انسان کا کیا ہے، کوئی دخل نہیں ہے، کسی انسان کا بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اگر ان بیٹوں کو انسان اچھے طریقے سے تربیت کرے، ان کو حلال رزق کھلائے، اچھی تربیت کرے، نیک و صالح بنائے، تو یہی اولاد اس کے لیے نہ صرف یہ کہ دنیا میں ناموری کا،
شہرت کا اور اس کا باعث بنے گی فخر کا، بلکہ آخرت کے اندر بھی انسان کی نجات کا ذریعہ بنے گی، انسان کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ صدقہ جاریہ کے طور پر جو انسان چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے، ان میں سے ایک فرمایا کہ انسان ولد صالح ہے جو چھوڑ کر جاتا ہے، نیک اولاد ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، اس کے لیے ترقی درجات کا اور نجات کا ذریعہ بنتی ہے، نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہی وہ اولاد ہے اگر نیک و صالح ہو تو ہر نماز میں اللہ کے حضور ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کی دعائے مغفرت کرتی رہے گی۔ اور اگر نیک و صالح نہ ہو، حرام کھلایا ہو، تربیت نہ ہو، اور اس طریقے سے پھر یہی اولاد انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کے ہونے پہ خوشی کا اظہار کرے یا اس کے نہ ہونے پر اللہ تبارک و تعالی سے خوشی کا اظہار کرتا ہے یا کیا ہوتا۔ جس طریقے سے آج کل آپ دیکھ رہے کئی ایسے واقعات روزانہ کی اخبار کی زینت بنتے ہیں کہ جس میں جی بیٹے نے باپ کو جناب گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ ابھی 2 دن پہلے خبر لگی ہوئی تھی کہ بیٹے نے باپ کو صرف میٹر کے ریڈنگ کے اوپر یا پتہ نہیں اس چیز کے اوپر اپنے باپ کو کیا کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہی اب اس طرح کی اولاد جو ہے نا وہ انسان کے لیے، انسان کے روح کے لیے سہان روح بنی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ انسان اگر اولاد کی محبت میں حد سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ اس انسان کے لیے غفلت بھی ہے اور تباہی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ آگے تیسرے نمبر پر فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، والقناطیر المقنطرہ، اور سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، یعنی ڈھیر سارا مال، بہت سارا مال جو ہو۔ یہ انسان، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مال کی حرص کے اندر انسان بھاگتا رہتا ہے، مال کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی پوری تگ و دو کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ بات ارشاد فرمایا انہ لحب الخیر لشدید، مال کی محبت کے اندر انسان بہت زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سخت ہے۔ اسی مال کی محبت کے اندر بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر و بیشتر وہ حلال حرام کی تمیز بھی کیا کر دیتا ہے، کھو دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، کثرت کے ساتھ مال آئے، اب وہ جس طریقے سے مرضی آئے، چاہے وہ رشوت کے ذریعے سے آئے، چاہے وہ چوری کے ذریعے سے آئے، چاہے وہ ڈاکے کے ذریعے سے آئے، چاہے وہ سٹے کے ذریعے سے آئے، چاہے کوئی لاٹریاں نکلے۔ آج کل تو اس کی اور بھی جدید شکلیں انعامی بانڈ کے اندر ہے، اور پتہ نہیں مختلف قسم کی بچت کی سکیمیں ہیں اور اس قسم کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انسان یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پاس مال ہو۔ پرانے زمانے کے اندر مال چونکہ سونا اشرف، یہ کیا کہتے ہیں، سونا چاندی اس شکل میں ہوتے تھے، تو آج کل کی طرح نوٹوں کی شکل میں تو تھے نہیں، تو اس وجہ سے وہ مال اگر سونے اور چاندی کی شکل میں ہوتا تھا تو ان کے سامنے ڈھیر لگا ہوتا تھا بوریوں کے اندر، اور کبھی کس جگہ رکھا ہوا، کبھی کہیں رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی معاشرے کی عکاسی کرتے فرمایا والقناطیر المقنطرہ، کہ لگا ہوا سونے اور چاندی کا ڈھیر۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ القنطار یا مقنطرہ اس مال کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ ہو، جو بہت زیادہ ہو۔ اور بعض رات نے فرمایا کہ اس زمانے میں اندر اس کی تعداد 1,00,000 درہم یا 1,00,000 اشرفی بیان کی گئی ہے کہ اتنا ہوتا تھا، تو اس کو بہت زیادہ مال سمجھتے تھے۔ بہرحال اگر 1,00,000 سونے کے سکے ہوں مثال کے طور پر، اور ان کا اگر ڈھیر لگایا جائے تو اچھا خاصا اس کا ڈھیر کیا ہے، لگ جاتا ہے، اچھا خاصا اس کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال تو فرمایا کہ انسان جو ہے نا سونے اور چاندی کے مال اور اس لگے ہوئے ڈھیر کو، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اور اس کے اندر ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امت کے اوپر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے کہ امت اس سے ہلاک ہو جائے گی، بلکہ مجھے امت میں جو خطرہ ہے وہ مال کی کثرت کا ہے، مال کی کثرت کا ہے، کہ اس کی وجہ سے انسان کیا ہلاک ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، یہیں پر ایک بات اور ذہن نشین رکھیے گا، یہ دیکھیں کہ یہ مال جو ہے
یہ اگر انسان کے پاس نہ ہونا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ انسان فقر کی وجہ سے کفر کے اندر چلا جائے، ٹھیک ہے نا، کفر کے اندر چلا جائے۔ لیکن یہی مال اگر زیادہ ہو جائے تو اس کی مثال حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ یوں دیتے ہیں کہ دیکھیں کشتی ہے، اس کو چلانے کے لیے، اس میں چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، پانی ہوگا تو کشتی اس کے اوپر کیا ہے چلتی رہے گی، لیکن وہ پانی نیچے ہو اور کشتی اوپر ہو تو چلتی رہے گی۔ لیکن یہی پانی اگر زیادہ ہو جائے اور کشتی کے اندر آ جائے تو یہی اس کی ہلاکت کا کیا ہے ذریعہ بن جاتا ہے، اس کو ڈبو دیتا ہے۔ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی مال و دولت اگر انسان کے ہاتھ کی میل کچیل ہو نا، ہاتھ کے اندر ہو، ٹھیک ہے، اور خرچ کرے اور اس طریقے سے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہی مال کی محبت اگر انسان کے دل کے اندر آ جائے گی تو پھر یہی انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کیا ہے کافی ہے، انسان کو تباہ و برباد کیا ہے کر کے رکھ دیتی۔ آگے فرمایا والخیل المسومتی، اور نشان زدہ گھوڑ۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرب لوگ چونکہ ان کی مال برادری اور ٹرانسپورٹیشن کا جو کام ہوتا تھا یہ گھوڑوں کے ذریعے سے آنا جانا تو اور جنگوں کے اندر استعمال کرنا، تو یہ ان کے اندر ایک بڑا اچھا مال سمجھا جاتا ہے، اس کی بڑی کیئر کیا کرتے تھے، اور ان کے خاص طور پر اصلی جو اصیل اور نسلی گھوڑے ہوتے تھے وہ ان کی بڑی کیئر کرتے تھے، رکھتے تھے، اور ان کو ایک نشان لگایا کرتے تھے کہ جس سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اصیل گھوڑے ہیں، یہ اصلی گھوڑے ہیں، یہ یعنی کہ یہ کیا کہ 2 نمبر نہیں ہے، یہ اصلی گھوڑے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی انسان کی بسا اوقات کیا ہے غفلت کا سبب بن جاتا ہے۔ والانعام والحرث، اسی طریقے سے کیا ہے انعام ہیں، چوپائیں ہیں، کھیتیاں ہیں، یہ بھی انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی ساز و سامان ہے۔ اگر صرف مال کا ہونا یہ معیوب نہیں ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے مثال کے طور پر حضرات مفسرین کتاب رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا مال سے نوازا تھا، ان کے پاس یہ مویشی کثرت کے ساتھ تھے، 3000 ان کے پاس اونٹ تھے، 1000 بیل تھے، بکریاں تھی، ایک وسیع رقبہ چراگاہ کے طور پر تھا، مہمان خانہ الگ سے تھا، لوگ آنا جانا، ان کو کھانا پلانا اور ان کو دین کی دعوت دینا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا تھا۔ کہ مال کا ہونا یہ معیوب نہیں ہے، معیوب اس وقت ہے کہ جب انسان اس میں سے غافل ہو جائے اور گمراہی کے اندر پڑ جائے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دے، حلال طریقے سے انسان کمائے اور حلال ذرائع کے اندر حلال جگہوں کے اندر خرچ کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ سے نوازا، حضرت داؤد علیہ السلام کو کن کن چیزوں سے نوازا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین میں سے دیکھ لیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا، یہ وہ صحابہ جو مالدار ترین صحابہ تھے، لیکن مال کا ہونا یہ معیوب، لیکن مال کی محبت آ کر انسان غفلت کے اندر چلا جائے، یہ کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ واللہ عنده حسن المآب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دنیاوی زندگی کا سامان تو ہے، لیکن اصل چیز جو ہے عنده حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین ٹھکانہ، بہترین لوٹنے کی جگہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دنیا کے اندر انسان ان چیزوں کے اندر پڑھ کر کتنی زندگی گزار لے گا، 50 60 70 80 سالہ زندگی گزار لے گا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اور بالآخر کیا ہے، انسان نے اس مال کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہی کیا ہے جانا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان ان چیزوں کے اندر پڑھ کر غفلت کے اندر کیا ہے زندگی نہ گزارے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور حقوق العباد بھی ادا کرے، تو یہی مال اس کی ترقی کا بھی ذریعہ بنے گا اور اخروی نجات کا بھی ذریعہ بنے گا۔ اور اگر انسان ان کی غیر فطری محبت کے اندر مبتلا ہو جائے گا تو پھر یہی انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔